تو پاکستان میں سیکیورٹی اور انتہا پسندی جب مس پر بات کرتے ہیں تو اصل میں ہم کس چیز کی بات کر رہے ہوتے ہیں؟ کیا یہ صرف تشدد کے کچھ واقعات ہیں جو خبروں میں آتے ہیں، یا اس کے پیچھے کوئی بہت گہری، بہت پیچیدہ کہانی ہے؟ چلیں آج اسی کہانی کی تہوں کو کھولتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ پاکستان میں امن کا راستہ آخر کہاں سے نکلتا ہے۔ دیکھیں، یہ 3 چیزیں ہیں: دہشت گردی، انتہا پسندی اور جرائم۔ اب یہ الگ الگ مسئلے نہیں ہیں، یہ ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں۔ یوں سمجھیں کہ انتہا پسندی وہ سوچ ہے جو دہشت گردی کو جواز دیتی ہے، اور پھر جرائم، خاص طور پر منظم جرائم، اسے چلانے کے لیے پیسہ فراہم کرتے ہیں۔ تو یہ ایک ایسا گٹھ جوڑ ہے جو پاکستان کی سلامتی اور ترقی کے لیے ایک مستقل خطرہ بنا ہوا ہے، اور آج ہم اسی گٹھ جوڑ کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ تو جو واقعات ہمیں نظر آتے ہیں نا، وہ تو صرف آئس برگ کی ٹپ ہے۔ اصل مسئلہ تو سطح کے نیچے چھپا ہے۔ وہ کیا ہے؟ وہ ہے معاشی ناہمواری، سیاسی عدم استحکام، اور پھر اندرونی اور بیرونی دباؤ بھی۔ جب یہ سب چیزیں مل جاتی ہیں تو ایک ایسا بحران پیدا ہوتا ہے جو ملک کی بنیادوں کو مسلسل ہلاتا رہتا ہے۔ اچھا، تو سوال یہ ہے کہ یہ سب شروع کہاں سے ہوا؟ آج جو صورتحال ہے اس کی جڑیں کہاں ہیں؟ اس کو سمجھنے کے لیے ہمیں تھوڑا ماضی میں جانا پڑے گا۔ چلیں دیکھتے ہیں کہ وہ کون سے اہم موڑ تھے جنہوں نے پاکستان میں عسکریت پسندی کی بنیاد رکھی۔ تو کہانی شروع ہوتی ہے 1980s کی دہائی سے، افغان جہاد۔ پاکستان اس جنگ میں فرنٹ لائن سٹیٹ بن گیا، جس کا نتیجہ کیا نکلا؟ ملک میں اسلحے کا سیلاب آ گیا اور ایک ملیٹنٹ کلچر پروان چڑھنے لگا۔ پھر آیا 2001، 9/11۔ اس کے بعد جب پاکستان نے امریکہ کا ساتھ دیا تو بہت سے شدت پسند عناصر بھاگ کر ہمارے قبائلی علاقوں میں چلے گئے، اور وہیں سے TTP جیسی تنظیمیں ابھریں۔ پھر 2014 میں وہ دل دہلا دینے والا واقعہ ہوا، پشاور میں آرمی پبلک اسکول پر حملہ۔ وہ ایک ٹرننگ پوائنٹ تھا، اور آج افغانستان میں طالبان کی واپسی کے بعد ہم TTP کی طرف سے تشدد کی ایک نئی لہر دیکھ رہے ہیں۔ تو یہ ایک پوری تاریخ ہے جو آج کے حالات کی شکل متعین کرتی ہے۔ اب دیکھیں، یہ لڑائی صرف بندوقوں کی نہیں ہے، اس کے مرکز میں ایک نظریاتی جنگ بھی ہے، ایک بیٹل آف آئیڈیاز۔ اور یہ جنگ ایک لفظ کے گرد گھومتی ہے: جہاد۔ اس لفظ کا اصل مطلب کیا ہے اور انتہا پسند اس کی تشریح کیسے کرتے ہیں؟ ان دونوں میں زمین آسمان کا فرق ہے، اور اس فرق کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ عام طور پر جب ہم جہاد کا لفظ سنتے ہیں تو ذہن میں صرف لڑائی یا جنگ آتی ہے، لیکن ذرائع کے مطابق اس کا مطلب اس سے کہیں زیادہ وسیع ہے۔ اس کا اصل مطلب ہے کوشش یا جدوجہد، اور یہ جدوجہد 3 طرح کی ہے: ایک بیرونی دشمن کے خلاف، دوسری شیطان کے خلاف، اور تیسری جو سب سے اہم ہے وہ ہے اپنے نفس کے خلاف جدوجہد۔ تو یہ صرف مسلح جنگ تک محدود نہیں ہے، یہی وہ بنیادی نقطہ ہے جسے شدت پسند نظر انداز کر دیتے ہیں۔ اور انصاف کے تصور پر کتنا زور دیا گیا ہے، اس کا اندازہ اس آیت سے ہوتا ہے۔ حکم یہ ہے کہ انصاف پر مضبوطی سے قائم رہو، اللہ کے لیے گواہی دو، بھلے وہ گواہی خود تمہارے والدین یا رشتہ داروں کے خلاف ہی کیوں نہ ہو۔ سوچیں، یہ انصاف کا کتنا اونچے معیار ہے کہ ذاتی تعلقات اور وفاداریاں بھی انصاف کے راستے میں رکاوٹ نہیں بن سکتی۔ اور بات صرف اپنوں تک ہی نہیں رہتی، اگلی آیت میں کہا گیا ہے کہ کسی قوم کی دشمنی بھی تمہیں انصاف چھوڑنے پر مجبور نہ کرے۔ انصاف کرو کیونکہ یہی تقویٰ کے زیادہ قریب ہے۔ اب یہ اصول تو انتہا پسندوں کی پوری آئیڈیالوجی کی جڑ کاٹ دیتا ہے، جو نفرت اور دشمنی کی بنیاد پر ہر قسم کے ظلم کو جائز سمجھتے ہیں۔ ایک بار پھر وہی پیغام دہرایا گیا ہے کہ جب بات کرو تو انصاف کی کرو، چاہے معاملہ کسی قریبی رشتہ دار کا ہی کیوں نہ ہو۔ یہ تعلیم اس ہم مقابلہ وہ کی سوچ کو مکمل طور پر مسترد کرتی ہے جو شدت پسند گروہوں کی بنیاد ہے۔ ان کی دنیا میں تو انصاف صرف اپنے لوگوں کے لیے ہوتا ہے، باقی سب کے لیے نہیں۔ تو اب جب ہم دونوں کو ساتھ رکھتے ہیں تو تصویر بالکل صاف ہو جاتی ہے۔ ایک طرف اسلامی اصول ہیں، دشمنوں سے بھی انصاف کرو، غیر جنگجوؤں کو تحفظ دو، املاک کو تباہ نہ کرو، اور دوسری طرف ہیں انتہا پسندوں کے طریقے، اجتماعی سزائیں دینا، عام شہریوں کو نشانہ بنانا، اور عوامی مقامات پر خودکش حملے کرنا۔ یہ کوئی معمولی فرق نہیں، یہ ایک دوسرے کی ضد ہیں۔ یہ بالکل واضح ہے کہ ان کے اعمال کا اسلامی تعلیمات سے کوئی تعلق نہیں۔ تو سوال یہ ہے کہ آج کے دور میں وہ کون سے گروہ ہیں جو اس پرتشدد نظریے پر عمل پیرا ہیں اور پاکستان کے لیے خطرہ بنے ہوئے ہیں؟ چلیں ان پر ایک نظر ڈالتے ہیں۔ سب سے بڑا نام تو تحریک طالبان پاکستان یعنی TTP کا ہے، جو سیدھا پاکستانی ریاست کے خلاف جنگ کر رہی ہے۔ پھر بلوچستان میں BLA جیسی علیحدگی پسند تنظیمیں ہیں جو ریاستی ڈھانچے کو نشانہ بناتی ہیں۔ اس کے علاوہ لشکر جھنگوی جیسے فرقہ وارانہ گروہ ہیں جو فرقوں کے درمیان نفرت اور تشدد پھیلاتے ہیں،
اور ان سب کے ساتھ ساتھ ایک اور خطرناک رجحان ہے، ہجوم کے ہاتھوں تشدد یعنی موب وائلنس، جو قانون کی رٹ کو ہی چیلنج کر دیتا ہے۔ 140 سے زیادہ، یہ صرف ایک نمبر نہیں ہے، یہ 2014 میں پشاور کے آرمی پبلک اسکول میں شہید ہونے والے معصوم بچوں کی تعداد ہے۔ یہ وہ قیمت تھی جو اس ملک نے دہشت گردی کی ادا کی، ایک ایسا زخم جو شاید کبھی نہ بھرے، اور یہی وہ سانحہ تھا جس نے پوری قوم کو جھنجھوڑ کے رکھ دیا اور ایک فیصلہ کن کارروائی کا مطالبہ کیا۔ اس سانحے کے بعد ریاست نے جواب بھی دیا، بڑے فوجی آپریشنز ہوئے، نیشنل ایکشن پلان بھی بنایا گیا، لیکن کامیابی مکمل نہیں تھی، اور اس کی وجہ ذرائع کے مطابق وجہ وہی پرانی کہانی ہے، سیاسی عدم استحکام اور اصلاحات پر مستقل مزاجی سے عمل درآمد کا نہ ہونا۔ یعنی پلان تو بن جاتے ہیں لیکن ان پر عمل درآمد میں کمزوری رہ جاتی ہے۔ تو پھر آگے کا راستہ کیا ہے؟ اب تک ہم نے مسئلے کی تشخیص کی ہے، اب حل کی طرف آتے ہیں۔ ذرائع ایک جامع روڈ میپ پیش کرتے ہیں کہ کس طرح پائیدار امن کی طرف بڑھا جا سکتا ہے۔ چلیں اس خاکے کو دیکھتے ہیں۔ یہ حل ایک 5 نکاتی حکمت عملی پر مبنی ہے۔ سب سے پہلے تعلیمی نظام میں اصلاحات، یعنی اسکول، مدرسے، مسجد، ہر جگہ نصاب پر نظر ثانی کی جائے۔ دوسرا، معاشرے میں ہم آہنگی کو فروغ دیا جائے، مختلف مکاتب فکر کے درمیان بات چیت ہو۔ تیسرا، نفرت انگیز تقاریر اور مواد پر سختی سے پابندی لگائی جائے۔ چوتھا، اور یہ بہت اہم ہے، نوجوانوں کے لیے روزگار کے مواقع پیدا کیے جائیں تاکہ وہ انتہا پسندی کی طرف نہ جائیں۔ اور پانچواں، بلوچستان اور سابق قبائلی علاقوں جیسے پسماندہ علاقوں کو قومی دھارے میں شامل کیا جائے۔ اب اہم بات یہ ہے کہ یہ پانچوں نکات الگ الگ نہیں ہیں، یہ ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں، ایک مکمل پیکج ہیں۔ اور آخر میں نچوڑ کیا ہے؟ نچوڑ یہ ہے کہ یہ کام کوئی ایک ادارہ اکیلے نہیں کر سکتا۔ پائیدار امن کے لیے ایک متحدہ محاذ بنانا ہوگا جس میں حکومت، عدلیہ اور عوام سب ایک پیج پر ہوں۔ یہ ایک مشترکہ ذمہ داری ہے جسے سب کو مل کر نبھانا ہوگا۔ تو ہم اس گفتگو کو ایک بڑے سوال پر ختم کرتے ہیں، اور وہ سوال یہ ہے کہ کیا حکومت، عدلیہ اور عوام، یہ تینوں ستون واقعی ایک پرامن معاشرے کی تعمیر کے لیے متحد ہو سکتے ہیں؟ کیونکہ اسی سوال کے جواب میں پاکستان کا مستقبل چھپا ہے۔ یہ صرف ایک سوال نہیں، یہ ہم سب کے لیے ایک چیلنج ہے جس پر غور کرنا بہت ضروری ہے۔